قیامت کا دن ہوگا، روزے داروں کو ندا لگائی جائے گی، روزے داروں کو آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، وہ انسان کہاں ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، وہ انسان کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس دروازے سے کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو پائے گا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حاضرین خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس عنوان کا مکلف بنایا گیا ہے وہ عنوان ہے رمضان اور روزوں کے فضائل و مسائل۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس ماہ سے گزر رہے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، ماہ رمضان کے روزے رکھنا، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا، اللہ رب العالمین نے سال میں 1 مہینے یعنی ماہ رمضان میں مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ محترم حضرات، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین کو ماہ رمضان میں زنجیروں سے کیوں جکڑ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کر سکے، اور شیطان کی جانب سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی دخل نہ ہو، اسی لیے اس ماہ مبارک میں شیاطین کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، تاکہ مسلمان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ محترم حضرات، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن مجید کو، اس قرآن مقدس کو، اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ارے لیلۃ القدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس لیلۃ القدر میں حضرت جبریل اور فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، فیہ لیلہ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو رمضان میں ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر رات، من حرم خیرہا فقد حرم، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو انسان، جو مسلمان اس لیلۃ القدر کی رات سے، لیلۃ القدر سے محروم کر دیا جائے، حقیقت میں ایسا انسان ہی محروم ہے۔ محترم حضرات، ان دلیلوں سے پتہ چلا ماہ رمضان میں ایک رات واقع ہوتی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر تجزیہ کیا جائے، حساب کیا جائے تو 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ غور کیجئے، 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اس امت پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس امت پر اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو سال میں ایک مرتبہ لیلۃ القدر سے نوازتا ہے۔ اس امت کو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر سے نوازتا ہے، اور یہ امت اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے لیلۃ القدر میں 83 سال 4 مہینے سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتی ہے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہے، خصوصی احسان ہے۔ اس سے پہلے کسی اور امت کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر سے نہیں نوازا۔ تو لیلۃ القدر کی رات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے، اس رات میں قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے، اس قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ دعا و مناجات کیے جائیں۔ اس ماہ مبارک میں، اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیلۃ القدر ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے، مگر نادان ہے، افسوس ہے اس مسلمان پر جو لیلۃ القدر کی رات کو پا کر، جو ماہ رمضان کو پا کر ماہ رمضان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے ماہ رمضان میں بھی تجارت کو فروغ دیتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی مال و دولت کو ترجیح دیتے ہیں۔ نادان ہے ایسے مسلمان، نادان ہے ایسے مسلمان، رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر تجارت میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں۔ محترم حضرات، یہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، لوگو مبارک مہینہ تم پر آ گیا ہے، کتب اللہ علیکم صیامہ، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی افادیت، روزوں کی فضیلت، روزوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، لوگوں روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے انسان جہنم میں جانے سے بچتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، جو انسان اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم سے قریب 70 سال کی مسافت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ روزوں کی فضیلت ہے،
انسان اگر اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت کے قریب اس آدمی کے، اس انسان کے چہرے کو جہنم ہی سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے ایک بندے کے حق میں سفارش لے کر۔ یقول الصیام، ایک روزہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر التجا کرے گا، ای یا ربی ای منعتہ الطعام والشراب والشہوات، اے میرے اللہ میں نے اس بندے کو دن میں شہوات سے، کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ تو اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ محترم حضرات، روزے کی سفارش کو قبول کر کے اللہ رب العالمین اس بندے کو روزے کی بدولت معاف کر دیں گے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، روزے کی فضیلت ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ روزے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ جنت میں 8 دروازے ہوں گے اور ان 8 دروازوں سے کل قیامت کے دن جنت میں مومن اور موحد داخل ہوں گے، مگر ایک دروازہ ایسا ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف روزے داروں کے لیے مختص کیا ہوگا، یعنی کل قیامت کے دن اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کوئی اور انسان اس جنت کے دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان، لوگو جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، اور اس باب الریان سے کل قیامت کے دن صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار کے علاوہ کل قیامت کے دن اس دروازے سے کوئی اور انسان ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ روزے داروں کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، روزے داروں کو ندا لگائی جائے گی، روزے داروں کو آواز لگائی جائے گی، این الصائمون، وہ انسان کہاں ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، وہ انسان کہاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب ایک مرتبہ وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد باب الریان کو بند کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اس دروازے سے کوئی بھی انسان داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ روزے داروں کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم حضرات، شریعت اسلامیہ نے جہاں رمضان اور اس کے روزوں کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر روزوں کے بے شمار فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ عموماً روزے کے بڑے 2 فائدے ہیں، ایک ایمانی فائدہ اور ایک جسمانی فائدہ، طبی فائدہ۔ طبی فائدے سے تو آپ بخوبی واقف ہیں، میں ایمانی فائدے کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں گا۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی بدولت وہ بہت سارے ایمانی فوائد کو حاصل کرتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، انسان ان روزوں کے ذریعے تقوی کو حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، روزوں کی حکمت اور روزوں کا مقصد ہی یہ ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزوں کا سب سے بڑا فائدہ حصول تقوی ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو انسان تقوی کو حاصل کر لیتا ہے، تقوی تک پہنچتا ہے۔ روزے کا دوسرا بڑا ایمانی فائدہ، روزہ انسان کے نفس کے سرکشی کا توڑ ہے۔ خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر شادی کی استطاعت ہے، طاقت ہے تو تم نکاح کر لو۔ فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ روزہ آنکھوں کو نیچے رکھنے کا اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ومن لم یستطع، جو مسلمان روزوں کی طاقت نہیں رکھتا،
نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، ایسے مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ روزہ اس کے لیے خواہشات نفس کے لیے ڈھال ہے، روزہ اس کے خواہشات نفس کو کچل دیتا ہے، اس کے نفس کی سرکشی کو توڑ دیتا ہے، اس کے شہوت کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، جب انسان کے پاس نکاح کی طاقت نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے، یہ روزہ اس کے نفسانی خواہشات کو کچل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ روزوں کا تیسرا بڑا فائدہ، روزے سے صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ماہ رمضان میں جب روزے رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی حلال حرام کردہ اشیاء سے اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اشیاء سے پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا اور پینا ایک مسلمان کے لیے، انسانوں کے لیے حلال کیا ہوا ہے، لیکن ایک مسلمان رمضان کی حالت میں، روزوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، یہی وہ صبر ہے۔ اسی طرح ایک انسان گالی گلوچ کو اور اسی طرح دیگر حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، اس پر جو صبر پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایک مسلمان کے اندر اسی صبر کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح روزوں کی وجہ سے ایک انسان کے اندر اخوت اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جب ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو روزے کی صورت میں اس کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، بھوک کی شدت کا احساس ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ غریبوں، یتیموں، فقیروں کا اس کو احساس ہوتا ہے، اور ہم ماہ رمضان میں اس اخوت، ہمدردی اور محبت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ دیکھتے ہیں۔ ایک مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنا مال و دولت خرچ کرتا ہے، غریبوں کی، یتیموں کی، فقیروں کی مدد کرتا ہے۔ یہی اخوت اور محبت، ہمدردی ہے جو ایک انسان کے اندر روزے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو روزہ، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ، روزے کی وجہ سے ایک انسان کے اندر اخوت، محبت، ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ محترم حضرات، یہ رمضان کے چند اہم فضائل اور روزوں کے اہم فضائل بیان کیے گئے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، مگر روزے کن پر فرض ہیں اور کن پر فرض نہیں ہے؟ چند مسائل بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ نابالغ بچوں پر روزے فرض نہیں ہے، لیکن اگر ان کے پاس طاقت ہے تو ان کی طاقت کے مطابق نابالغ بچوں سے روزے رکھوائے جائیں، اس لیے کہ ایک تو وہ روزوں کے عادی ہو جائیں گے، عادی بن جائیں گے، اور دوسرے ان کے اندر یہ شعور پختہ ہو جائے گا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان پر روزے رکھنا لازم اور ضروری ہوگا۔ مریض کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مریض اگر روزہ رکھنے میں تکلیف اور مشقت محسوس کرتا ہو، یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے مرض میں اضافے کا اندیشہ ہو، تو ایسا مریض روزوں کو ترک کر دے، روزوں کو چھوڑ دے، بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو انسان ماہ رمضان میں مریض ہے، بیمار ہے، یا ایسا انسان جو سفر کی حالت میں ہے، وہ روزہ چھوڑ دیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور ان روزوں کو بعد میں ان پر قضا لازم ہے، بعد میں ان روزوں کی تعداد کو پوری کی جائے گی، بعد میں ان روزوں کو رکھا جائے گا۔ مرضعہ اور حاملہ عورتوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ حاملہ یعنی وہ عورت جو حمل سے ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے۔ مرضعہ ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ ان کے روزوں کا حکم یہ ہے، اگر ان کے اندر استطاعت ہو،
ان کے اندر طاقت ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی مشقت کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑ رہا ہو، تو ایسی مرضعہ عورت، ایسی حاملہ عورت روزہ رکھے گی۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اپنی جان پر خوف محسوس کرتی ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بچے کی صحت کی خرابی کا مسئلہ ہو، تو ایسی مرضعہ عورت، ایسی حاملہ عورت روزوں کو چھوڑ دے، روزوں کو ترک کر دے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا ایسی عورتوں پر لازم ہے، ضروری ہے، چونکہ حاملہ اور مرضعہ مریض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مریض کے روزوں کے تعلق سے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو انسان مریض ہے، بیمار ہے، یا سفر کی حالت میں ہے، تو ایسے لوگ روزہ چھوڑ دے، بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورتوں کے روزوں کا حکم۔ حیض ہر مہینہ مخصوص ایام میں عورت کو جاری ہونے والا خون حیض کہلاتا ہے۔ نفاس ولادت سے، بچے کی ولادت سے 2 دن پہلے درد کے ساتھ یا پھر ولادت کے ساتھ ساتھ جو خون عورت کو جاری ہوتا ہے وہ نفاس کا خون کہلایا جاتا ہے۔ تو حائضہ اور نفاس والی عورت کے روزوں کا یہ حکم ہے، یہ دونوں روزہ نہیں رکھیں گی، ان پر قطعاً روزہ رکھنا حرام ہے اور ممنوع ہے، مگر بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی یہ دونوں قضا کر لیں گے، پورا کر لیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ روزہ نہ رکھیں جو روزوں پر قادر نہ ہو، جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو، جیسے دائمی مریض جو ہمیشہ مسلسل بیمار رہتا ہو، اور جس کی صحت یابی کا بھی کوئی اندیشہ نہ ہو، یا ایسا بوڑھا جس کی قوت اور توانائی بالکل ختم ہو چکی ہو، تو ایسا مریض اور ایسا بوڑھا روزہ ترک کر دیں، اور بطور فدیہ ماہ رمضان میں ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ مسکین کو کھانا کھلانا ہی یہ ان کے لیے کفارہ ہے۔ اسی طرح مجنون اور پاگل، جس انسان کے حواس باختہ ہو جائیں، جو انسان پاگل ہو جائے، یا پھر ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے جس کی عقل معوف ہو گئی ہو، جس کی عقل ختم ہو گئی ہو، تو ایسے افراد بھی روزہ نہ رکھیں، اور نہ ایسے افراد کسی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے مکلف ہیں۔ یہ لوگ روزہ بھی نہیں رکھیں گے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اسی طرح مسافر اگر سفر میں ہو، چاہے اس کو مشقت ہو یا نہ ہو، وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، کیونکہ ایک تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی مسافر سفر کی حالت میں ہے اور روزہ وہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں روزوں کی قضا پوری کر لے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ رمضان کا موقع تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وقت آیا تو صحابہ اکرام کے درمیان مشقت کو دیکھی، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں اپنے آپ پر مشقت دیکھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت میں پانی کا ایک پیالہ منگوایا، اور سارے صحابہ اکرام کے سامنے پانی پی کر روزے کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ اکرام نے بھی اپنے اپنے روزوں کو توڑا۔ پھر بعد میں چند صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چند حضرات، چند صحابہ ابھی بھی ایسے ہیں جو روزہ نہیں توڑے، اپنے روزوں کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ محمد کے نافرمان ہیں، یہ لوگ محمد کے نافرمان ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے علامہ
اسماعیل صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبل السلام میں، اور مولانا علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اتحاف الکرام میں یہ لکھا ہے کہ رمضان میں سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنا افضل ہے، اس لیے کہ یہ رخصت اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی رخصت کو اپنائیں۔ تو محترم حضرات، یہ روزوں کے چند مسائل تھے، اسی طرح روزوں کے کچھ احکام ہے، اجمالاً بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ ان احکامات پر عمل کرے، اور اس کے لیے عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے روزے کی نیت کرنا۔ عموماً بہت سارے افراد ہمارے معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر سحری کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر افطار کر لیتے ہیں، ان کے پاس نیت کا فقدان ہوتا ہے، وہ سرے سے روزے کی نیت ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، رات میں طلوع فجر سے پہلے پہلے آدمی کے لیے لازم اور ضروری واجب فرض ہے وہ روزے کی نیت کر لے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو انسان طلوع فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے، نیت کی جائے گی تو دل سے کی جائے گی۔ بعض حضرات معاشرے میں ایسے ہیں جو نیت کا اظہار اپنی زبان سے کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدن، میں کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ محترم حضرات، یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے کوئی الفاظ احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہے، اس لیے زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ بدعت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا وقت، روزے کا وقت طلوع فجر سے غروب الشمس تک ہے۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے سحری کھا لی جائے اور غروب الشمس تک تمام مفطرات صیام سے اجتناب کیا جائے، روزہ توڑنے والے چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ جب روزہ رکھتا ہے تو سحری کھائے۔ عموماً آج مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے، بعض حضرات اس امت مسلمہ میں ایسے ہیں جو رات ہی کھا لیتے ہیں یا پھر نصف رات میں کھا پی کر سو جاتے ہیں، وہ ضروری نہیں سمجھتے سحری کھانا۔ یاد رکھیں سحری کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سحری نہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کی روش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، لوگوں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، یعنی امت مسلمہ روزہ رکھتی ہے تو سحری کھا لیتی ہے، اور یہود اہل کتاب روزہ رکھتے ہیں تو سحری نہیں کھاتے، اور روزہ میں سحری کرنا یہ باعث برکت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے مسلمانوں تم سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو سحری کھانے کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح جب افطاری کرتے ہیں تو افطاری کھجور کے ساتھ کرنا مسنون ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی آپ جب افطار کرتے تو نماز مغرب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے ساتھ افطار کرتے اور نماز کی طرف چلے جاتے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کھجوروں کے ساتھ افطار کرنا یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اسی طرح افطار کی دعا، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو افطار کے وقت ضعیف اور موضوع روایات کو افطاری کے وقت اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں بہت سارے کیلنڈرز میں ایسے ضعیف احادیث مروی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور ہماری امت ان دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے، جیسے
اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اس جیسے دعائوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات یاد رکھیں، یہ جو دعا ہر عام و خاص کی زبان زد ہے، مسلمان جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یاد رکھیں یہ روایت موضوع ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے افطاری کے وقت، وہ دعا یہ ہے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اس روزے کا اجر ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اسی دعا کا افطاری کے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے اہتمام کریں اور اسی دعا کو پڑھیں۔ باقی جو دعائیں موضوع اور ضعیف روایات ہیں ان کو ترک کر دیں، اس لیے کہ یہ موضوع روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ محترم حضرات، رمضان کے فضائل اور روزوں کے مسائل کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔